انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانہ، یہ میرے پروردگار کا اور اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھنا چیز پر بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے قبول اسلام کے حوالے سے یوں تو بہت سی وجوہات تھیں، بہت سے اسباب تھے، بہت سے محرکات تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو بیس تھی، بنیاد تھی، وہ میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا ایک مبارک خواب تھی، ایک مطہر خواب تھی، ایک پیارا خواب تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک رات سویا لیکن میرے مقدر جاگ پڑے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں
اپنے پاک ہاتھوں میں، اپنے مطہر ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑے ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ بول رہی آپ، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ کچھ بول ہی نہیں۔ الحمدللہ میرا یقین کامل ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے قبول اسلام کے بعد میری برادری ریت کیا کرتی ہے، مجھے کیسے مارا جاتا ہے، کیسے پیٹا جاتا ہے، کبھی منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، کبھی ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے پروردگار نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ کرم میرے سامنے حال رہی کہ ہمارے گھر والے، میری برادری والے مجھ میں جیسے جیسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے، میرا ایمان شہید بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا۔ جب میں مسلمان ہوا، ہماری برادری کے اندر میرے باپ، جس میں میری والدہ بھی بیٹھی تھی، میرے بھائی بھی بیٹھے تھے، میری بہنیں بھی بیٹھی تھی، میرے بڑے بھائی جس کا نام اعجاز احمد ہے، اس کے وہ جملے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس نے ہماری ساری برادری کے سامنے یہ جملے کہے تھے۔ پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری قادیانیت یہی حق ہے، ہماری قادیانیت یہی ریالٹی ہے، ہماری قادیانیت یہی صداقت ہے،
مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمان جس اسلام کا نام لیتے ہیں، نعوذ باللہ ایک تاریخ آنے والا ہے، اس دنیا سے یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے، اور مسلمانوں کا اسلام کہا نعوذ باللہ یہ بھی مٹ جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہ ہماری قادیانیت کے ساتھ جو کوئی بھی ٹکرایا ہے، جس کسی نے بھی ہماری قادیانیت کے خلاف کام کیا، جس کسی نے بھی ہمارے مرزا قادیانی کو جھوٹا کہا، کذاب کہا، دجال کہا، پروردگار نے اسے نیز و نابود کر دیا، پروردگار نے اسے تباہ و برباد کر دیا، پروردگار نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر کہنے لگا کہ عرفان محمود برق نے بھی ہماری قادیانیت میں لعنتیں پیش کر اسلام قبول کیا ہے۔ اب یہ ہمارے مرزا قادیانی کو کافر اعظم، مرتد اعظم، زندیق اعظم، اس کائنات کا سب سے بڑا کافر کہتا ہے۔ دیکھ لینا ہم برادری والے، ہم گھر والے اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو ہر قسم کے ہر میں استعمال کریں گے، اور سن لو ان قریب اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ یہ کتے سے بری زندگی بسر کر کے کتے سے بدتر موت مر جائے گا۔ یہ میرے بارے میں میرے بڑے بھائی جس کا نام اعجاز احمد ہے یہ جملے کہے تھے۔ آپ میری بات پہ یقین کرنا، میں نے اپنے بھائی سے پہلے تو یہ بات کہی، میں نے کہا اوے کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، یہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور جہاں تک تمہاری قادیانیت کا تعلق ہے انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے کہ جب قادیانیت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا، انشاءاللہ ان کے مقدر میں ضرارت ہے، ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں مل جانا ہے۔ اسلام زندہ رہے گا، اسلام تبندہ رہے گا۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا۔ جتنا کہ دبا دو گے، اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جنہوں نبی دے نام دے ہاتھ میں ملے نے نا، جدا ایمان ہے کہ کریم نبی علیہ السلام سانو دیکھ بھی رہے نے تے ساڈے تے کرم بھی کرنے نے۔ کسے چودھری دے نام دے تسی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ایک قیامت والے دن ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ دے حکم نال ختم نبوت دے صدقے پوری زندگی دی کڑیاں ایک پاسے تے جڑے نبی دی ختم نبوت دے نال ہاتھ اٹھن گے نا ایک پاسے انشاءاللہ ہون گے، اے رہے گا اور ظاہر نہیں جان گے، قیامت والے دن مول پے گا۔ سارے ہاتھ چوک کے نبی دے نام تے جدی نبی دی نبوت اچھی ہے اپنے سینے دا زور لا کے ڈالا لانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا تیری جات دلانے، مرزا یاد دلانے، مرزا آواز دلانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے کہا ہو سنو، جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ جس کسی نے ختم نبوت کا کام کیا پروردگار نے اسے تباہ کر دیا، پروردگار نے اسے برباد کر دیا، میں نے کہا سنو، ہمارے قابرین نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، میں نے کہا سنو، ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا، ہمارے قابرین نے ختم
اسکار کرتے کرتے ان کی روحیں پرواز کر گئی. ہم نے دیکھا کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کی مٹی سے بھی خوشبو آتی. تاجدار ختم نبوت بھیٹ لے پہ آگئے تاجدار ختم نبوت ذرا چاہتا بھی سمجھاتے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیت لانے مرزائی نوازت لانے قادیانیت لانے تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا ہو سنو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا پہرا دے پروردگار اسے تباہ کر دے اسے برباد کر دے. میں نے کہا نہیں نہیں ہمارے کافرین کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ہمارے تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ اور گولڈی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا ہماری بات سنو جہاں تم میری ذات کی بات کرتے ہو جہاں تک میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے تمہارے مرزا قادیانی کو جھوٹا کہا ہے دجال کہا ہے قذاب کہا ہے مجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہارے بطول عنقریب میں کتے سے بدتر زندگی بسر کر کے کتے سے بری موت مر جاؤں گا. میں نے کہا سنو اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا. کانوں کے پردے کھول کے سن لو اور مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا. مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے. انشاءاللہ میرا جینا میرا مرنا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہے. پھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت پہ ہم سب کی جان ہے. جس دن سے اسلام قبول کیا پروردگار نے ایسا کرم کر دیا سرور کائنات نے ایسی نگاہیں کرم کر دی کہ میرے لیے فتوحات کے کامیابیوں کے کامرانیوں کے گیٹ کھول دیے گیٹ کھول دیے. مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی. الحمدللہ اسی گھر میں اسی خاندان میں سب سے پہلے میری والدہ نے اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل قادیانیت میں لانت بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ایک بھائی وہ مسلمان ہوا. اس کے بعد یہی بھائی جس کا نام اعجاز احمد تھا جس نے میرے بارے میں وہ دل خراش جملے کہے تھے اللہ کی قسم اپنی فیملی سمیت اور یہی بھائی نلیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیت لانے مرزائی نوازت لانے مرزائیت لانے مرزائی نوازت لانے تاجدار ختم نبوت. پھر تیسرا بھائی یہ مسلمان ہوا. ایک ایک کر کے سب کے سب مسلمان ہوتے گئے الحمدللہ. پھر میرے والد صاحب وہ مسلمان ہو گئے. میرے والد صاحب جو مرزائی
مرزائی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب مرزائی جماعت کے صدر رہے، میرے والد صاحب مرزائی جماعت کے سیکرٹری مال رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ ابھی آپ کی عمر 83 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت میں لات بیچ کر آپ بھی میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے۔ تاجدار ختم نبوت مرزائیت دلانے کہتے کہ بھائی یار مرزائیت دلانے مرزائی نوازہ دلانے۔ الحمدللہ اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ اور مسلمان ہو چکے۔ میں نے پورے پاکستان کے ٹریول کیے، سفر کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے سرور، بڑے بڑے قادیانیوں کے پنڈت پادری، اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے 1000 سے زیادہ قادیانیت میں لانتے بیچ کر میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے۔ تو پھر بولو کہ بقول تاجدار گولڈا کہ جو بندہ ختم نبوت کے اس کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ بولو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ختم نبوت کا کام کریں، اللہ آپ کو تباہ کر دے، آپ سرور کائنات کی عزت کا پہرا دے، پروردگار آپ کو ذلیل کر دے، پروردگار آپ کو رسوا کر دے۔ کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا ختم نبوت کا اور وہ جرنیل؟ کیا نہیں دیکھا ختم نبوت کا وہ چوکیدار؟ کیا نہیں دیکھا ختم نبوت کا وہ سوا سلام؟ دنیا جسے اور بابا حامد حسین رضوی کہتی ہے، جس نے سرور کائنات کی ختم نبوت کی عزت کی ناموس کی چوکیداری کی ہے۔ اور تم نے دیکھا جب دنیا سے گیا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ تبسم تھا، چہرے پہ اور نور کی بارش ہو رہی تھی۔ تم نے دیکھا انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ میرے بابا جی کا تھا، جس کے جنازے پہ زمین والے بھی تھے، آسمان والے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول۔ اب یہ قادیانیوں کی سائیکی ہے، قادیانیوں کی گندی سوچ ہے۔ قادیانیوں کے بڑے اپنے قادیانیوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ جناب جس کسی نے ہماری مرزائیت کے خلاف کام کیا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمارے کافرین کی زندہ مثالیں تمہارے سامنے اور موجود ہیں، جنہوں نے سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری کی، انہیں اللہ کے سلام آئے، سرور کائنات کے سلام آئے۔ تم نے دیکھا پروردگار نے کیسے انسانیت کے دلوں میں ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی محبت کو کود کود کے بھر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیالکوٹ والے سو گئے یہ نبی نے نام دے ہاتھ چلو کی ایک قیامت والے میرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ دسکے چمینے دے وچ تیرے عزت و نموز نے خطاب ہو رہے، تقریر ہو رہے، تیری عزت و نموز کا تحفظ کی گل ہو رہی سی کہ تیرے غلام دو میں ہتھانا چک کے سینے کا زور لا کے تیری نبوت کا اقرار کر رہے سا۔ الحمدللہ سارے ملنے والے بیٹے یہ نہیں میں کہنا کنا کنا امام ہے، سارے انشاءاللہ سینے کا زور لا کے تمہیں ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا
अपने मुल्क के इस अजीम प्रोग्राम में उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। आ जाओ कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी कज़ा पे, जिसको ज़ालिम अंग्रेज़ ने अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए बहुत सा पैसा देके, जगीरें देके, जायदाद देके खड़ा किया था। कादियान का वो चमगादड़ जिसने सारी जिंदगी परवरदिगार को गालियां दी, कादियान का वो चमगादड़ जिसने सारी जिंदगी सरवरे कायनात की शान में बकवासात की, मेरे नबी के बारे में बक बक करता रहा, मेरे नबी के प्यारे सहाबा को गालियां देता रहा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत की शान में बक बक करता रहा, इस्लाम को गालियां देता रहा। और देखो फिर मरा भी कैसे मरा, मरते टाइम उसके मुंह से उसके नीचे से विरासत जारी थी, यहाँ तक के अपनी ही विरासत के ढेर में गिर के वो गुस्ताखे रसूल कुत्ते की मौत मर गया। आओ आज हम तुम्हें इस्लाम की दावत देना चाहते हैं कि कादियान पे चमगादड़ मिर्जा कादियानी पे लानते बेच के कमली वाले मेरे करीम आका, मेरे रहीम आका, मेरे गमगुसार आका, सारी कायनात के आका, सारी कायनात के मौला और मेरे नबी खातमुन नबीय्यीन को आपकी हक में वो पे ईमान लाके आओ इस्लाम कबूल कर लो। अब्दुल क्यों बादशाह की मिसाल तुम्हारे सामने है, मेरे ससुर मोहतरम अल्लाह को गरीब के रहमत करे, बोलो आमीन। परवरदिगार ने कैसा करम किया, सरवरे कायनात की कैसी निगाहे करम हुई, कादियानी घराने में जन्म लिया, बाप कादियानी, वालिदा कादियानी, भाई कादियानी, बहने कादियानी, एक एक सारे खानदान का एक एक फर्द कादियानी, हद्दे निगाह तक चचे ताए फूफियां बरादरी कजन सब के सब कादियानी थे। 16 साल पहले बरसात की बेटी मेरी ये किताब पढ़ के मुसलमान हुई, बाद में उसी से मेरी शादी हुई, उसके बाद 13 साल अपने ससुर को मैं इस्लाम की दावत देता गया, बार बार उनके घर आके कभी उन्हें अपने घर बुला के इस्लाम की दावत देते गए। परवरदिगार ने करम कर दिया, सरवरे कायनात की निगाहे करम कर दी, सरवरे कायनात की निगाहे करम हो गई। अपने मरने से 3 साल तक बादशाह ने अपनी अहलिया और अपनी एक बेटी समेत कादियानियत में थूके इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, कादियानिया दिलाने, कादियानिया नवादा दिलाने, मिर्जे तेरी जान दिलाने, कादियानिया दिलाने, ताजदारे खत्म नबूवत। कादियानियों, क्या तुमने नहीं देखा कि बड़ा बादशाह ने जब इस्लाम कबूल किया, परवरदिगार ने फिर कैसे उन पे करम कर दिया, कैसे उसी साल मसरूर एसोसिएशन के सदर बन गए, फिर कैसे उसी साल अपनी अहलिया समेत परवरदिगार ने अपने घर बना लिया, सरवरे कायनात ने अपने घर बना लिया, उम्र की सादत नसीब हो गई। और
सलूट किए, कैसे उन्हें वेलकम कहा, कैसे उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर तुमने देखा कि बरसात जब दुनिया से गए, जब आखिरी टाइम आया, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, चेहरे पे तबस्सुम था, और जब जान निकली आप मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते मुस्कुराते अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर तुमने देखा कि कैसे चिमटे के हक में बोलते इन मुजाहिदीन ने, कैसे इन मुसलमानों ने बरसात को दुनिया से रुखसत किया, कैसे उनके घर से लेके जनाजा तक उन पे फूलों की बारिश की गई। इस्लाम अपने मानने वालों को इस तरह प्रोटोकॉल देता है, सरवरे कायनात इस तरह अपने मानने वालों को इज्जतें, रिफ़तें, शानें, बुलंदियां अता फरमाते हैं। फिर बोलो ना कि जो बंदा हद में बोल के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है, उसकी मुफ्त में सरवरे कायनात का मुबारक हाथ बोलो। इसलिए हम आज के प्रोग्राम में इन उलमा की मौजूदगी में, इन इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में आ जाओ, तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। ये मेरे सामने किताबों का ढेर लगा पड़ा है, इन किताबों में कादियान के चमगादड़ मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने मेरे परवरदिगार को इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी, नंगी गालियां दी, गंदी गालियां दी। एक हवाला इस नीयत से पेश करना चाहता हूँ कि काश के मेरी आवाज को कोई कादियानियों तक पहुंचा दे, काश के किसी कादियानी का दिल बदल जाए और वो कादियान की गंदी नारी के गंदे किले मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब पे लानत बेच के मुसलमान हो जाए। मिर्ज़ैया पे लाने, मिर्ज़ैया पे लाने, मिर्ज़ाई नवाज़ा दिलाने, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। यहाँ मैं एक और सवाल का ही जवाब देना चाहता हूँ। अब वो तबका सुने जिनकी कादियानियों से यारियां, वो तबका सुने जिनकी कादियानियों से दोस्तियां, वो तबका सुने जिनकी कादियानियों से मरासत, लेन देन, कारोबार, खाना पीना, मोहब्बत, यारी, वो तबका सुने जो कादियानियों के करीब रहता है और करीब रहने की ये नहूसत उन पे पड़ती है। हमने सुना कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब इनाम मरैया का अखलाक बड़ा चंगा होता है, कहना शुरू कर देते हैं जनाब ये मिर्ज़ाई तो कलिमा पढ़ते हैं, ये मिर्ज़ाई तो नमाज पढ़ते हैं, ये मिर्ज़ाई तो रोजा रखते हैं, ये मिर्ज़ाई तो कुरान को मानते हैं, ये मिर्ज़ाई तो इस्लाम पे बिलीव करते हैं, ये तो बड़े अच्छे होते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कादियानियत किस शरारत का नाम है, कादियानियत किस गंदगी का नाम है, कादियानियत किस कमीनगी का नाम है, कादियानियत किस इर्तिदाद का नाम है। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रूहानी हदायत, लिखने वाला बकने वाला यही कादियान का चमगादड़ मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब है। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल इस्लाम .org, उसमें बुक मौजूद है, जिसका जी चाहे उसे वहां जाके, नेट पे जाके, वेबसाइट पे जाके वहां से भी मुलाहजा कर सकता है। कादियानियों के नज़ारत अशात ने इसको प्रिंट किया, कादियानियों के चंदों से ये किताब चली।
اس کتاب کے اندر سوال نمبر 81 پہ سنیے، یہ مرزا بےایمان میرے پروردگار کو گالی دیتے ہوئے ہائے ہائے کیا بکتا ہے، کیا لکھتا ہے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے سنو میرے پروردگار کو کیا گالی دیتا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، بڑے بڑے قذاب آئے، بڑے بڑے دجال آئے، بڑے بڑے مردود آئے، بڑے بڑے حرامی آئے، بڑے بڑے شیطان آئے، بڑے بڑے منافقین آئے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر آئے، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن سنو آج تک کسی بڑے سے بڑے شیطان نے، آج تک کسی بڑے سے بڑے حرامی نے میرے پروردگار کو وہ گالی نہیں دی جو گالی قادیان کے حرامی پلے مرزا قادیانی قذاب نے دی ہے۔ یہ کتاب کے اندر سوال نمبر 81 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے سو یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی۔ ایک روحانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں، کہتا ہے لوگوں میرا اللہ سے ایک ایسا لنک ہے، اللہ سے ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا ناطہ ہے جو قابل بیان نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک موقع پہ اس شیطان نے اپنے اس مریض جس کا نام قاضی یار محمد قادیانی تھا اس کو یہ بات بتائی کہ نعوذ باللہ اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میرا اللہ سے کیا تعلق، کیا ناطہ ہے۔ یہ کتاب کا نام اسلامی قربانی، لکھنے والا بکنے والا قادیان کا حرامی بلّہ مرزا قادیانی، اس کا قریبی مرید قاضی یار محمد قادیانی ہے۔ سوال نمبر 12 پہ کہتا ہے ایک موقع پہ ہمارے مرزا قادیانی نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک موقع پر مجھ میں کشف کی ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ میں عورت بن گیا اور اللہ تعالیٰ مرد بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی، ہائے ہائے زمین کانپتی ہے، آسمان لرزتا ہے، بارے الہ جب قادیان کے چمگادڑ نے یہ بکواس کی ہوگی زمین کی تہے کیوں نہ پھٹ گئی، زمین کیوں نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آسمان کی تہے کیوں نہ لپیٹ دی گئی، اجرام فلکی کیوں نہ تیس نیس کر دیے گئے۔ اتنی بڑی بکواس، اتنا بڑا دھجل، اتنا بڑا فریب، اب مجھے بتاؤ اب جو کوئی بھی یہ بات کہے کہ مرزائی بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ بکواس کرنے والے پہ بھی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ مرزائیہ دلانے، مرزائیہ دلانے، اور انہیں کیا وانا سن لے یا بھاگو چوکے کو، مرزائیہ دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، مرزائی نیاریہ کنوانا دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ذرائع کی بھی، حرام زندگی کی بھی یقین
جانو کوئی حد ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری حدیں کروس کر گیا۔ اور مرضی کہتے ہیں جناب ساڈے نال اے ظلم ہے کہ مسلمان سانو قابل آخدے نے تمہارے قادیان کے چمکانے نے میرے پروردگار کو گالیاں بکی ہیں۔ جب پروردگار کو اتنی بڑی گالی بکے بات ترین قابل ہے، بولو مسلمان ہو سکتا؟ اسی پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، آگے سنیے کیا بکتا ہے، توجہ کرنا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 22، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب خود ہے۔ کہتا ہے جب اللہ نے میرے ساتھ بدکاری کی، اس کے بعد میں پریگننٹ ہو گیا، اس کے بعد میں حاملہ ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر بکواس کرتا ہے، کہتا ہے سوال نمبر 581 ہے، کہتا ہے بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے اور کسی پلیتی یا ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھائے گا، اور جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔ کہتا ہے میرا حیض آنا اس کے بعد رک گیا جب اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا، اس کے بعد اللہ کا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور شرارت، اس سے بڑھ کے اور کمیلی، اس سے بڑھ کے اور حواست، اس سے بڑھ کے اور ارتداد، اس سے بڑھ کے اور صدیقیت، اس سے بڑھ کے اور حرام صدقی ہو سکتی ہے؟ مرزا قادیانی دلانے، مرزا قادیانی دلانے، مرزائیوں دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، قادیانی دلانے، کسیٹی نے پتر مرزا قادیانی دلانے، کسیٹی نے جمع علی دلانے، مرزا دلانے، مرزائی نوازہ دلانے۔ پھر میں مرزائیوں سے ہی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بتا قادیان کے حرامی پلے نے میرے پروردگار کو جو گالی دی ہے، اگر کوئی تیری ماں کو یہ کہے کہ میں نے تیری ماں کو پریگننٹ کر دیا، اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں یہ کہے کہ میرے بیٹے نے تیری بہن کو حاملہ کر دیا، تیری ماں کو پریگننٹ کر دیا، اور مجھے بتا کیا برداشت کرے گا؟ تو کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر مجھے بتا ہم پروردگار کی شان میں اتنی بڑی بکواس کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا کہ جو بندہ قادیانیوں سے، ایسے مرتدین سے، ایسے زندگی سے یاری کرے، دوستی کرے، کاروبار کرے، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان کی موت نہیں مرتا بلکہ کافر ہو کے مرتا ہے، بلکہ مرتد ہو کے مرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جہاں میں نے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی، وہاں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ آج کے بعد وعدہ کرے، جیئیں گے تو سرور کائنات کے لیے، مریں گے تو سرور کائنات کے لیے، سرور کائنات کی حق ملک کی چوکیداری کریں گے، سرور کائنات کی عزت کی، ناموس کی چوکیداری کریں گے، اور انشاءاللہ مرزائیوں کا 100% بائی کارڈ بھی کریں گے انشاءاللہ، سارے کو انشاءاللہ۔ یہ کتابوں کے ڈھیر ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ صرف ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 19 ہے، لکھنے والا، پکڑنے والا قادیانی
قادیان کا چمگادڑ مرزا غازی علی کا ذات ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 194 پہ اس بےایمان نے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا امام حسین کے بارے میں گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے زہر اگلتا ہے، کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے۔ ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ حسین کا نام لیتے ہو، تم لوگ حسین کی شان شوکت بیان کرتے ہو، تم لوگ حسین کی منقبت پڑھتے ہو۔ کہتا ہے بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے۔ ہائے ہائے، اور ذکر حسین کو مصیبت کہہ رہا ہے، ذکر آل رسول کو اسلام پہ مصیبت کہہ رہا ہے۔ اور مجھے بتا، علماء بیٹھے ہیں، اگر تو نماز پہ آل رسول پہ درود نہیں بھیجتا تیری نماز بھی ہو سکتی۔ کون حسین؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین۔ اور کون حسین؟ شہید کربلا حسین۔ اور کون حسین؟ حیدر کرار کا پیارا بیٹا وہ حسین۔ کون حسین؟ خاتون جنت کا لخت جگر وہ حسین۔ کون حسین؟ سرور کائنات کا پیارا نواسہ حسین۔ کون حسین؟ آل رسول حسین۔ اس کے بارے میں یہ قادیان کا پالتو کتا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے حسین میرے سامنے ایسے ہے جس طرح کستوری کی خوشبو کے سامنے خون کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور مجھے بتا، تو زندہ کس لیے ہے؟ تیری غیرت کس لیے ہے؟ تیری حمیت کس لیے ہے؟ تیری سینس، تیری عقل، تیرا دماغ کس لیے ہے؟ آج کے بعد یہ وعدہ کر دے، آج کے بعد حق میں نور کا کام بھی کریں گے، مرزائیوں کا بائی کارڈ بھی انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ آؤ آج کے بعد یہ وعدہ کریں، اپنے وفادار آقا سے وفا کریں گے، سرور کائنات کے دشمنوں کا، مرزائیوں کا بائی کارڈ کریں گے۔ وہ رحیم آقا ہیں، وہ کریم آقا ہیں، وہ امت کے غمگسار آقا ہیں، جن کے بارے میں کسی بزرگ نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، ہمیں یہ تو بتا کہ پہلے ادوار میں پہلے نبیوں کی امتیں جب کوئی غلط کام کرتی تھی اللہ کا عذاب آتا تھا، یہ خدا کے قوانین کو توڑا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے حکم کی اور نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا۔ کبھی زمین کا تختہ پلٹ دیا گیا، کبھی ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، کبھی ان پہ سیلاب بھیجے گئے، کبھی آسمان سے پتھر برسائے گئے، کبھی ان کی شکلیں مسح کر دی گئی۔ تو پوچھا یہ تو بتائیے کہ امت محمدیہ آج سارے کے سارے وہی کام کرتی ہے جو صادقہ امتیں کیا کرتی تھی۔ ہم پہ اجتماعی طور پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ان پہ آتا تھا، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے کیا خوب بات کہی، کہا سنو اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے۔ ہاں ہاں سنو سنو، اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے۔ میرے نبی کے گنبد حضرا کو دیکھ کے واپس لو۔ جاگو جاگو، قادیانیت دلانے، مرزائیت دلانے، مرزائی نوازہ دلانے، تاجدار ختم نبوت
میرے نبی کے مقدس روزے کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ میرے سرور کائنات کی، میرے کریم آقا کی مقدس ذات ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ یقین جانو ہماری کرتوتیں ایسی ہیں، ہم پہ اللہ کا عذاب آتا اگر سرور کائنات کا میرے رب کو لحاظ نہ ہوتا۔ ایسی ہوائیں چلتی، ہمیں زور سے پڑک پڑک کے مارتی، ایسے سیلاب آتے، ایسے طوفان آتے، ایسی آندھی آتی، ہمیں وہ بہا کے لے جاتے اور ہماری بدبودار لاشیں عبرت کی تاریخ بنا دی جاتی۔ رات کو سوتے انسان ہوتے، صبح اٹھتے خنزیر بنا دیے جاتے۔ رات کو سوتے انسان ہوتے، صبح اٹھتے بندر بنا دیے جاتے۔ یہ سرور کائنات کی اور مقدس ذات ہے، اللہ کے ذات سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ آؤ سرور کائنات سے، آپ سے وفا کرنے کا، حق میں ملک کے لیے کام کرنے کا آج کے اس پروگرام میں عہد کر کے جائے، انشاءاللہ پھر دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنیائیں پیلا دے دے سندر پیندیا مشکلان بہتی بھاریا دے اکو تری ملنی رہ بدلے جنہوں نہ کوئی موئے نہ باریا نے جج حجمہ دی ڈکی یان ریڑے اندر روح دیا ہویا تیاریا رے جیرے کہنے سر نال مرا کے تیرے اج اونا نمازیاں ہاریا نے جدو خزانے چمن میں چبال کھولے۔ ہائے ہائے حقیقت ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، ہونا ہے، موت ہمارے سب میں کھڑی ہے۔ جدو خزانے چمن میں چبال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار باریا نے محمد بھوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے قبلی وائے دیا بولو۔ یاریا نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ لیا۔